अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी तहरीक इंसाफ की अबूरी जमानत खारिज करते हुए उन्हें तोशाखाना केस में गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है और कल नैब टीम इमरान खान का रिमांड हासिल करेगी। अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि बादियुल नजर में तोशाखाना तहाइफ वसूली में बेकायदगियां हुई हैं। एहतसाब अदालत के हुक्म के बाद नैब ने साबिक वजीर आजम की तोशाखाना केस में भी गिरफ्तारी जाहिर कर दी है, जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने यह कहा है कि कल हम साबिक वजीर आजम का तोशाखाना केस में जिस्मानी रिमांड हासिल करेंगे। जबकि इमरान खान के वकील नईम हैदर पंचोता ने यह कहा है कि रात 8 बजे अबूरी जमानत खारिज करना अजब तमाशा है। तमाम रिमांड के बावजूद इमरान खान अडियाला जेल में ही रहेंगे कि जहां नैब के अफसरान उनसे वही तफ्तीश कर सकेंगे। आज ही साइफर केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है, मगर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म मौखर हो गई है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जेल में आज 3 अहम तरीन केसेस की समाअत हुई। तोशाखाना केस, तौहीन इलेक्शन कमीशन और साइफर केस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत ने साइफर केस की समाअत के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। खसूसी अदालत ने चालान पढ़कर सुनाया। मुल्जिमान पर 3 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई है। साइफर को जलसे में लहराया गया, इसके मंदरजात को जेर बहस लाया गया। बतौर वजीर आजम और बतौर वजीर खारजा साइफर को वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा गया और साइफर को जानबूझकर इस्तेमाल करके मुल्क की तशख्खुस और सलामती को नुकसान पहुंचाया गया। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर साकिब बशीर मौजूद है। साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। अहम तरीन मामलात हैं और आज बड़ा सख्त दिन गुजरा है साबिक वजीर आजम के लिए। डू यू एग्री? जी बिल्कुल। आज तकरीबन 3-4 केसेस लगे हुए थे। एक साइफर का केस था, एक तोशाखाना नैब केस था जिसमें जमानत खारिज हुई है। इसके अलावा तौहीन इलेक्शन कमीशन का अलग से केस चल रहा है जो साबिक वज़ीर आज़म है उनके खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस है। ये चारों केसेस। अच्छा, एक अरेस्ट भी, जमानत भी खारिज हो गई है, दूसरा फर्द जुर्म भी आयद हो गई है। मैं दैट वे कह रही हूँ, अहम तरीन वन बाय वन करके चलते हैं। साइफर पर फर्द जुर्म जो आयद हुई है, मान ही नहीं रही तहरीक इंसाफ। जी बिल्कुल, कह रहे हुई नहीं है फर्द जुर्म। जो सलमान सफदर और उनके वकला हैं साबिक वज़ीर आज़म के, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा तो प्रोसेस ही नहीं हुआ, ना कोई चार्ज पड़ा गया, ना दस्तखत अंगूठा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप थे उधर मौजूद? नहीं दोस्त, वहां पे मैं मौजूद नहीं था, लेकिन जो हमारी सोर्सेज से बात हुई है, जो प्रोसिक्यूटर थे वहां पे, वो ये कहते हैं कि उनका ये दावा है कि चार्ज हुआ है। अब जो अदालती जराए हैं वो भी कहते हैं चार्ज हुआ है। अब इसमें मामला हल तब होगा जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि कोर्ट ने क्या इसको चार्ज समझा है या नहीं समझा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के वकला ये कह रहे हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे, और क्योंकि प्रोसेस तो हुआ ही नहीं है, तो अगर आप इसको कहेंगे प्रोसेस तो फिर ये कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन इसका मैं मिसाल दूंगा आपको। 10 मई को यहाँ पुलिस लाइन्स में जब इमरान खान जो गिरफ्तार थे, तो वहां पे भी तोशाखाना में उन पे चार्ज हुआ था, चार्ज फ्रेम हुआ था। तो यही सिचुएशन थी। जब इनके वकला बाहर आए तो उन्होंने कहा नहीं हुआ, तो जो दूसरी प्रोसिक्यूशन थी हो गया। तो फिर हमने देखा कि उसी चार्ज जो फर्द जुर्म की बुनियाद पर 5 अगस्त को उनको जो सजा हुई थी, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो चार्ज तो पड़ा गया उनकी जानिब से, और मुझे ऐसे लगता है कि ये चार्ज फ्रेम हो चुका है और अब जो नेक्स्ट जो मामला है जो वो उसी तरह आगे बढ़ेगा। मगर साकिब देखिए, शायद इसी की वजह से ओपन ट्रायल हो और अगर सबको रसाई हो तो मुमकिन हो। आज आप नहीं थे मगर आप गए भी हैं अंदर, आपने देखा भी है क्या वाकई शीशे के पीछे रखा जा रहा है? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि वो सुना भी नहीं जाता, इतना फासला होता है, जज साहबान इतने दूर होते हैं, चंद सहाफियों को अंदर जाने दिया जाता है, सबको भी नहीं जाने दिया जाता। बट व्हाटएवर यू हैव विटनेस, वुड यू कॉल दिस एन ओपन ट्रायल? नहीं, बहुत लिमिटेड एक्सेस एक तो दी गई है 3-4 या 5 सहाफियों को। बाकी सहाफी को उधर वहां इंतजार ही करते रहे। हम 3-4 घंटे इंतजार करते हैं। 4 समातें हुई हैं, एक में मुझे जो है वो इजाजत दी गई और बाकी दोस्तों को तो वहां पे जो काफी दूर रखा गया है। जो मीडिया है, खासतौर पर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उनको बहुत दूर रखा गया है। वहां पे फिर एक शीशा लगाया गया। जब मैं जिस समात पे गया था उस पे शीशा नहीं था, चले थोड़ा सा एक्सेस थी हमारी वहां पे जाने का, मतलब इतना इशू नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद जो है वो वहां पे एक इस तरह का मामला हुआ है, तो वहां रुकावटें खड़ी की गई हैं, जिससे एक तो इंटरेक्शन नहीं हो सकती उस तरह, और दूसरा ये है कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उस तरह उसको मतलब। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि ओपन नहीं, लिमिटेड एक्सेस ट्रायल आप उसको कह सकते हैं। लेकिन आज एफआईए ने गालिबन एक और दरख्वास्त दे दी है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की जाए। जी, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 14 है, जिसमें वो ये कहते हैं कि ऐसे असास दस्तावेजात, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई गवाह उन्होंने लाना है, वहां डिस्कशन होनी है, तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 14 में ये इजाजत अदालत को है कि वो ऐसी जो है वो इसको इन कैमरा डिक्लेयर कर दें। कुछ पार्ट्स को या मुकम्मल वैसे तो अब अदालत पे है कि अदालत क्या करेगी। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहले सिंगल बेंच, फिर डिवीजन बेंच, फिर खुद जज साहब ये कह चुके हैं कि जेल ट्रायल ओपन ट्रायल होगा।
لیکن اب جو ہے ان کیمرہ مگر وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر حساس نوعیت کی کچھ چیزیں تو وہ ان کیمرہ ہو سکتی ہے. وہ تو کوئی بھی جب ہم کہیں پہ بھی سپریم کورٹ میں بھی وہ کہتے ہیں بالکل کسی لمحے پہ بھی کورٹ اگر چاہے تو یہ ایف آئی اے کیا چاہ رہی ہے اس درخواست میں کہ مکمل طور پہ ایف آئی اے نے یہ کہا ہے کہ مکمل ان کیمرہ کر دیا جائے جہاں پبلک اور میڈیا جو ہے اس کو ایکسپورٹ کیا جائے. اچھا اب دوسرا بڑا اہم ایشو, یہ تو فرد جرم ہو گئی آپ کی سائفر کیس کے اوپر. یہ توشہ خانہ کا یہ کون سا کیس ہے جدھر پہلے سے ہی گرفتار شدہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کل پھر گرفتار کیا جا رہا ہے؟ توشہ کون سا کیس؟ یہ تھوڑا سا مطلب ضمانت کیوں خارج ہوئی ہے کہ توشہ خانہ تحائف کا کیس ہے, ایک ہی ایکٹ ہے ان کا, اس پہ پہلے ان پہ الیکشن کمیشن نے کارروائی کروائی ہے, پھر نیب نے بھی کرائی, اب یہ دوسری کارروائی ہے, یہ بھی ایک الگ سے ایک یہ نیب کر رہی ہے, یہ جی نیب کر رہی ہے. اور اس میں ایک اور جو کوشچن آف لا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایکٹ پہ دو الگ الگ کارروائیاں بھی نہیں ہو سکتی. یہ آگے چل کر میرے خیال میں چیلنج ہوگا. آج نیب نے توشہ خانہ اسی گفٹ کے کیس میں توشہ خانہ نیب کیس میں اس نے کہا ہے کہ ان کی گرفتاری جو عمران خان جو ہے وہ ضمانت قبل از گرفتاری پہ تھے اور انہوں نے ان کی ضمانت چل رہی تھی, آج ضمانت جو خارج ہوئی ان کی گرفتاری بھی ہوگی. اب کیوں جو ہے وہ جائی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے, کیونکہ نیب نے یہ کہا تھا کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن جو خان صاحب ہیں انہوں نے پراپر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا, بہت ساری چیزیں ہم نے پوچھنی تھی وہ نہیں بتائی, کوئی ڈاکومنٹس لینے تھے, تو وہ انویسٹیگیشن کی پرپز سے جب نیب نے کہا تو عدالت نے نیب کی جو استدعا تھی وہ منظور کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے جو اتنی چیزیں موجود ہیں کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج کرنا بنتا ہے. اب نیب یہ کرے گا, ایک تو گرفتاری ڈال دی انہوں نے, کل ان کے جو ان کے فزیکل ریمانڈ کی استدعا کرے گا, پھر یہ فزیکل ریمانڈ میکسیمم جو ہے وہ 30 دن کا ہوتا ہے, منیمم میرے خیال میں 20 دن. تو رہنا انہوں نے اڈیالہ جیل میں, رہنا وہیں پہ تفتیش ہوگی, وہیں پہ سارا کچھ ہوگا. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. اور دوسرا 190 ملین پاؤنڈ کیس کے کیا سٹیٹس ہے؟ 20 کو ان کے 20 کو آج کی ضمانت ان کی تھی, اس پہ آرگومنٹس نہیں ہو سکے. 20 دسمبر کو اب سماعت ہونی ہے, 20 دسمبر کو اس پہ آرگومنٹس ہو گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ان کی ضمانت ہونے کے امکانات زیادہ ہیں, کیونکہ ایک تو 6 جو اس میں ملزم ہیں ان کو اشتہاری قرار دینے کا ایک پورا پروسیس ہے وہ ہو رہا ہے, وہ مڈ جنوری تک جائے گا. پھر اس میں 58 گواہ ہیں, تو اتنے طویل جو جب ٹرائل ہوتا ہے تو وہ اس کا فائدہ الٹیمیٹلی ملزم کو ملتا ہے. تو ان کی ضمانت بعد از گرفتاری اس کیس میں جو ہو سکتی ہے, مگر توشہ خانہ کیس میں وہ توشہ خانہ میں وہ اریسٹ ہے, مطلب ایک ٹائم پہ وہ ایک کیس میں کہیں نہ کہیں اریسٹ مطلب جیل میں ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. اور سر الیکشن کمیشن کے اندر بھی کنٹیمپٹ کا کیس لگا ہوا تھا, اس کے اندر تو بہرحال تھوڑی سی ریلیف مل گئی ہے. جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ سارے آج ممبران جو ہے وہ وہاں پہنچے تھے, انہیں کمیٹی تشکیل دے دیا. جی انہوں 2-3 گھنٹے وہاں پہ رہے. اب وہ وہاں پہ پوری ایک عدالتی کارروائی ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے. وہاں پہ جو وکلا تھے شعیب شاہین وہ سپریم کورٹ میں مصروف تھے. آج فرد جرم عائد ہونی تھی, فواد چودھری اور عمران خان ان کو وہ لایا گیا تھا. آج ملے ہیں پہلی دفعہ؟ جی فرسٹ ٹائم جو ہے وہ مئی کے بعد جب انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے جو اللہ تعالی کا اظہار کیا, ریزائن کیا تھا, تو اس کے بعد آج پہلی انٹریکشن جو ان کے ساتھ ہوئی تو فواد چودھری اور کیا بات ہوئی, پوچھا بھی انہوں نے کہ آپ پہ جو ہے وہ آپ کیوں پکڑے گئے ہیں, کس کیس میں پکڑے گئے ہیں. تھوڑی سی انٹریکشن سلام دعا ہوئی. تو بہرحال میرا یہ خیال ہے ٹی وی تو دیکھتے ہیں اندر عمران خان صاحب. نہیں وہ تو ان کو ایک تو ان کو ساری معلومات ہے. میں ایک دفعہ گیا ہوں تو میں نے جو اسیس کیا ہے ان کو باہر سے کیا ہو رہا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, کیا ہے معاملہ, سب کچھ ان کو معلومات ہے. اب ٹی وی پہ ہوتی ہے یا ان کے وکلا ان کو بتاتے ہیں یا کیا جو ہے سچویشن ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ان کو پتا بھی ہوگا. لیکن کیونکہ انٹریکشن تھی تو اب کوئی اس میں کوئی نہ کوئی بات تو ہونی تھی. اب پارٹی کے حوالے سے تو اب فواد چودھری صاحب کے ساتھ میرے خیال ڈسکس کر نہیں سکتے, تو انہوں نے پھر ان کا یہی پوچھا کہ آپ کو کس کیس میں پکڑا ہوا ہے, اور پھر سلام دعا ہوئی اور پھر وہاں پہ وہ اور ان کا دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کے انٹرا پارٹی الیکشن سے بھی مطمئن نہیں ہے. جی بالکل, کہ وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, تو یہ ابھی بھی بلے کا نشان جو ہے یہ خطرے میں. جی وہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال جو وہ بن سکتی ہے. لیکن ایک تھوڑی سی ہرڈل ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے کہ آپ فائنل ججمنٹ نہیں دیں گے. اگر الیکشن کمیشن 18 یا 20 کو سنتا بھی ہے, دونوں پارٹیز کو سن کے اس پہ فائنل جو ججمنٹ ہے وہ ریزرو کر سکتا ہے, لیکن وہ دے نہیں سکتا کہ جب تک کہ پشاور ہائی کورٹ اس معاملے کو دیکھ نہ لے. پشاور ہائی کورٹ میں پہلے معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا پھر یہاں پہ آئے گا. یہ تھوڑا سا ٹائم مطلب لگ سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ مگر دے ناٹ آؤٹ آف دی ووڈز یٹ, الیکشن کرانے کے باوجود بھی یہ خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے. جی بالکل خطرہ آج بھی موجود ہے, اور خاص طور پر حامد خان صاحب ہیں, بیرسٹر گوہر ہیں جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, وہ اس وقت بھی خطرات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ثاقب, اب سائفر کی فرد جرم عائد ہوگی, اب ٹرائل شروع ہوگا مکمل باقاعدہ طور پہ. پہلے بھی عدالت نے کہا تھا کہ 14 دن کے اندر اندر فیصلہ کرے. اسی سپیڈ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگے بڑھے گا اور اب یہ فیصلہ جو ہے ود ان ویکس ہمیں سننے کو ملے گا؟ سپیڈ تو وہی ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر معاملے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے. اب ایک اور 4 دسمبر کا آرڈر تھا, وہ خان صاحب نے چیلنج کیا ہائی کورٹ میں, کل اس پہ سماعت ہونی ہے. تو اب انہوں نے پھر اسٹے مانگا ہوا ہے کہ روکیں, انہوں نے پروسیس فالو نہیں کیا یا کوئی نوٹیفکیشنز کا ایشو ہے.
تو لیکن اب ہائی کورٹ میں الگ سے کل سماعت ہوگی اور جیل میں الگ سے ہوگی. لیکن اس کیس میں سائفر کیس میں 28 گواہ ہیں. 28 گواہوں میں اب جو فرد جرم عائد ہوئی ہے تو نیکسٹ ڈیٹ پہ کل یا پرسوں جیسے بھی ہے پہلے 2-3 گواہ آئیں گے, ان کی اسٹیٹمنٹ قلم بند ہوتے جائیں گے. مگر آپ کا کیا سینس ہے کہ کتنی دیر میں یہ آپ کو لگتا ہے ریپ اپ ہو جائے گا؟ ویسے تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹائم کافی لگ سکتا ہے, لیکن جج صاحب یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہائی کورٹ کی ایک ڈائریکشن ہے, وہ ڈائریکشن بھی تھوڑی سی اس میں کنفیوژن ابھی موجود ہے کہ وہ 4 ہفتے میں ٹرائل کنکلوڈ کریں. وہ ڈائریکشن تب تھی جب پچھلا جو ٹرائل ابھی کالعدم نہیں ہوا تھا, اور ٹرائل اس میں فرد جرم 4 ہفتے میں ہو جائے گا. ثاقب یہ پوچھ رہی نہیں, میرا نہیں خیال کہ 4 ہفتے میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی سزا کیا ہے؟ سزا جو ہے میکسیمم سزائے موت ہے. اور آج جو ان کی بہن ہے خان صاحب کی, انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا ہے کہ خان صاحب کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ جس طرح ٹرائل چل رہا ہے ہمارے خلاف, ہمیں ڈیو پروسیس فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا, تو ہمیں اب یہ بھی خدشہ لگ رہا ہے کہ وہ سزائے موت بھی سنا سکتے ہیں. اس ملک میں ہو چکا ہے پہلے؟ ڈیفینیٹلی ہو چکا ہے, لیکن یہ 5 سالہ سائیکل ہے شاید.